اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے، تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے، اس کے باوجود بھی ایسے معجزات کی وہ آرزو کرتے تھے کہ اگر وہ معجزہ نازل کیا جائے تو ساتھ ہی ان کے اوپر عذاب بھی آئے۔ وہ کہنے لگے کہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برستے؟ پتھر مانگ رہے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہو، لیکن یہ کیسی نشانی مانگ رہے تھے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ایسی نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت پر ایسا عذاب نہیں لائے گا جو پچھلی امتوں پر آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو چرند ہیں، پرند ہیں، یہ جانور ہیں، یہ تم جیسی امت ہے، جیسے تم امت ہو یہ بھی امت ہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں، انسان بھی مخلوق ہے، جانور پرندے بھی یہ بھی مخلوق ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، تو یہ مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ کل قیامت میں جس طرح انسانوں کا حساب ہوگا اسی طرح جانور اور پرندے کا بھی ہوگا۔ انسان تو حساب دینے کے بعد جنت یا دوزخ میں چلے جائیں گے، ان جانوروں اور پرندوں کو مٹی کر دیا جائے گا، یہ خاک میں مل جائیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی اسی طرح مٹی ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں ہر شے کا علم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس میں ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر موجود ہے، لیکن کس کو سمجھ آئے گا، کس کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے۔ ہر علم، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ ہوا۔ اور یہ قرآن نازل ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے حبیب پر۔ اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تمام کائنات کا، ان دونوں جہاں کا علم رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جتنا چاہا علم عطا فرمایا۔ کائنات میں جتنا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ متفقہ جمہور کا فیصلہ ہے، وہ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔